میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی اللہ کی نعمت اور عظیم سعادت ہے کہ آج محرم الحرام کے اندر جمعۃ المبارک اپنی زندگی میں ہمیں دوبارہ نصیب ہوا ہے۔ سال کا ابتدائی مہینہ جس کی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہے، اور صرف 10 دن کے بعد آپ کے پیارے، لاڈلے، خوبصورت، حسین، اکمل، اجمل حضور اکرم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ 10 دن اسلام کے اندر وہ عظیم واقعات ہیں جس پر آج تک آنکھیں روتی ہیں، پھر بند ہو جاتی ہیں۔ محرم میں پھر زخم کھل جاتے ہیں، خون کے فوارے زمین پہ گرتے ہیں، پھر اس پہ بعد ساکن صبر آ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ زخم ٹوٹتے ہیں، ٹانکے کھل جاتے ہیں۔ ہر محرم کے اندر جب تصور پیچھے چلا جاتا ہے اللہ کے نبی کے اس نواسے کی طرف، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس نواسے کی طرف جو ان سے بڑے بھائی حسن کی صورت میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں 2 بچوں کا پیدا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کی مصروفیت میں ان کو شمار کر لینا، رسول اکرم کا ان سے محبت کرنا، ان کی زبانیں چوسنا، ان کی پیشانیوں پہ بوسہ دینا، اماں فاطمہ کو مبارکباد دینا، حضور کا تربیت کرنا، ان کا نام نبی رکھے، ان کا عقیقہ نبی کریں، ان کو اپنی چادر میں نبی سلائیں، نماز نبی پڑھیں تو وہ کندھوں پہ آ جائیں، جمعہ نبی پڑھائیں تو وہ کندھوں پہ آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ اوپر رہیں اس وقت تک سجدے میں رہیں۔ یہ تصورات محبت جب جاتے ہیں اس نواسے کی طرف جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حسن کے نام کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، حسین کے نام کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ جب تک یہ پیدا نہیں ہوئے پوری دنیا میں نہ کسی کا نام حسن تھا نہ کسی کا نام حسین تھا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے بھی اس بچے کا نام حرب رکھا تھا۔ حرب کہتے ہیں جنگ کرنے والا، لیکن رسول اللہ جب گھر میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسین ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے نام رکھے، فرمایا یہ 2 جنت کے کونوں کے نام حسن حسین ہیں، وہی ان 2 بچوں کے نام حسن حسین ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ریحانہ یمن الدنیا والآخرہ، دنیا میں خوشبو حسن حسین میں ہے، آخرت میں خوشبو حسن حسین میں ہے۔ جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مبارک فرمائے آپ کو یہ بیٹی جو جنت کی سردار بن گئی عورتوں میں، اور آپ کو مبارک ہوں یہ نواسے جو جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت حسین کی میرے نبی کے ساتھ 4 رشتہ داریاں ہیں، 4 نسبتیں ہیں۔ پہلی رشتہ داری تو یہ ہے، حضرت حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ رسول اللہ کی وہ لخت جگر ہے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا جو میری بچی کو برا کہے اس نے مجھے برا کہا، جس نے اس کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ ایک رشتہ داری تو یہ ہے آپ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری رشتہ داری یہ ہے آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ سیدہ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور یہ حضرت علی وہی ہیں جن کو خیبر کے دن میرے نبی نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر میرا اللہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ صبح حضرت علی کو یہ جھنڈا نصیب ہوا ہے۔ پھر یہ حضرت علی وہی ہیں ہجرت کے اندر میرے آقا تشریف لے گئے ہیں پیچھے مدینہ کی طرف جانے کے لیے۔ مکہ کے کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں، یہودیوں کی امانتیں میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر ان کو اپنے بستر پہ سلا کر وہاں سے اپنی ہجرت فرمائی تھی۔ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کو رسول اکرم نے 4تھے خلیفہ کے طور پر منتخب فرمایا۔ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ نے پیارے حسین دیے، پیارے حسن دیے۔ حدیث میں آتا ہے سر سے لے کر
سینے تک حسن حضور کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں اور وہاں سے لے کر پاؤں تک حسین حضور کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے بہت خوبصورت جملہ کہا اس بات پر، ایک وقت وہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سے کہا مجھے شہادت عطا فرما، شہادت عطا فرما، شہادت عطا فرما، مگر میرے نبی کو شہادت نہیں ملی تاکہ دنیا کا کوئی بدبخت آدمی حضور کو شہید کر کر جھنڈوں کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہے میں نے نبیوں کا سردار مٹا دیا، آخری نبی مٹا دیا، قرآن کا صاحب مٹا دیا، ابو بکر کا امام مٹا دیا، پورے صحابہ کے امام کو مٹا دیا، پوری دنیا پہ طنز کرے، پوری دنیا پہ لعن کرے، دنیا کو یہ کہے کہ میں نے تمہارے نبی کو چیر دیا ہے، تمہارے نبی کو زخمی کر دیا ہے، تمہارے نبی کو شہید کر دیا ہے۔ کسی امتی کے ہاتھ سے میرے نبی کا جانا یہ نبی کی شان نہیں تھی۔ چاہا تھا رسول اللہ نے، مگر کیا ہوا؟ آدھی شکل حسن کو دی گئی، آدھی شکل حسین کو دی گئی، دونوں میرے نبی کے نواسے، دونوں میرے نبی کے پیارے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے حضرت حسین نے اماں سے پانی مانگا، ماں نے لہجے میں کہہ دیا بیٹا میں سو رہی ہوں۔ رسول اللہ آواز سنتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، گلاس لیتے ہیں، پانی نہیں بھرتے، باہر نکلتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، اللہ کے حبیب گلاس کو دھو کر تھنوں کو دھوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، گلاس بھرتے ہیں، کمرے میں آتے ہیں، حسین کے منہ میں دودھ ڈالتے ہیں، مانگتا پانی ہے، ملتا دودھ ہے، مانگتا ماں سے ہے، دیتا نانا ہے، مانگتا گلاس میں ہے، دیتے رسول اللہ اپنے دست مبارک سے ہیں۔ ماں کے پلانے کے بجائے حضور اس حسین کو دودھ پلاتے ہیں، وہ اپنے ہونٹوں میں رسول اللہ کے دست مبارک سے دودھ پیتا ہے۔ یہ عظیم فضیلت صحابہ کو حاصل تھی، مگر حضرت حسین کو جو فضیلت یہاں پر نصیب ہوئی، پانی مانگنے پر دودھ ملا، ماں سے مانگنے پر نانے نے پلا دیا۔ یہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت ہے، حضرت حسین کی محبت، حسن کی محبت۔ میرے نبی نے فرمایا رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، قیامت کے دن جو ان سے محبت کرے گا اللہ کی قسم یہ دونوں بچے اس کی شفاعت کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ ان سے محبت میں مرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ان کی صحبت نصیب فرمائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ان سے دشمنی رکھے گا تم ان سے دشمنی رکھو، جو ان سے محبت رکھے گا تم ان سے محبت کرو، جو ان کو اچھا کہے تم اسے اچھا کہو، جو ان کو برا کہے تم ان کو برا کہو۔ یہ ہم نہیں بلکہ آقا علیہ السلام گھر سے آتے ہیں، اسامہ بن زید سامنے سے آتے ہیں، چادر لپیٹی ہوئی ہے، بیچ میں موٹی موٹی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسامہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ قریب لا کر مجمع میں جس وقت چادر اٹھائی، چمکتے ہوئے دو نواسے صحابہ کو نظر آئے۔ میرے نبی جب دائیں طرف اس کو دیکھتے چومنے ہی لگ پڑتے، بائیں طرف ان کو دیکھتے چومنے ہی لگ پڑتے۔ صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو چوما ہے، ان کی زبان اپنے منہ میں لے لی، اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، چوستے رہے حضور ان کی زبان، چوستے رہے یہ نبی کی زبان۔ یہ عقیدت تھی، محبت تھی ان نواسوں کی بنیاد پر جن کو حسن کہا جاتا ہے، حسین کہا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ نواسے تحفے میں عطا کیے تھے۔ نانا ہو دادا ہو، نواسوں سے محبت کرنا اس کا شعار ہوتا ہے، پوتوں سے عقیدت رکھنا اس کا شعار ہوتا۔ بچوں سے نفرت نہیں تھی۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے نبی ہیں، معراج بھی ہو گئی، سرداری بھی مل گئی، انبیاء کے امام بن گئے ہیں، اس کے باوجود آپ بچوں کو اٹھا کے پیار کرتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے میں لے آتے ہیں،
کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ ان کو چومتے ہیں، کبھی یہ آپ کو چومتے ہیں، آپ سے مذاق کرتے ہیں، آپ ان کی برداشت کرتے ہیں۔ مدینہ کے بچے آپ سے کہتے ہیں، آپ ان سے سلام کرتے ہیں۔ مدینہ کے بچوں کو پانی کنویں سے آپ بھر کے دیتے ہیں۔ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ بچوں کو چومیں، آپ کی شان یہ نہیں ہے بچوں کو اٹھائیں، آپ کی شان یہ نہیں ہے بچوں کو کندھوں پہ سوار کریں، آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ سجدہ کریں، بچے آپ پہ سوار ہو جائیں۔ میرے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو بچوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے ہاں 100 بچہ بھی ہو، میں ان کو چومتا رہوں، ان کو اٹھاتا رہوں، ان کو دیکھتا رہوں، ان کو بناتا رہوں، اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ تربیت نگاہ نبوت سے ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ یہ 3 رشتہ داریاں ہیں، علی کا بیٹا ہونا، حضور کا نواسا ہو جانا، حضرت فاطمہ کا بیٹا ہو جانا، یہ 3 رشتہ داریاں ہیں۔ ایمان رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ابو لہب رشتہ دار ہے، ابو طالب رشتہ دار ہے، حضور کے لیے تن قربان، حضور کے لیے من قربان، حضور کے لیے گھر قربان، اپنے ہاتھوں سے نوالا نبی کے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے پانی نبی کو پلایا، اپنے ہاتھوں سے نبی کا دفاع کیا، اپنے ہاتھوں سے حضور کو بڑی عزت و نگاہوں سے دیکھا ہے، سب کچھ کیا ہے، تن من قربان کیا ہے، ہر چیز کر دی۔ مگر ابو طالب جہنم میں ہیں، ابو لہب جہنم میں ہیں، وہ ہمدردیاں، وہ ساری چیزیں تباہ گئی، برباد گئی۔ بنیاد یہ تھی، ابو لہب چچا تھا، ابو طالب چچا تھا، فطرت بھی تھی، اخلاق بھی تھے، محبت بھی تھی، فطرت بھی تھی، سب کچھ تھا، حضور کے اوپر تن من قربان کر دیا تھا۔ لیکن جس وقت میرے نبی نے کہا مجھے صرف محمد نہیں ماننا، محمد الرسول اللہ ماننا ہے، دنیا میں مجھ سے محبت کرنا یہ سما علامت نہیں ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اخلاق ختم ہو گئے، اللہ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، اخلاق ختم ہو گئے، اللہ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ بات وہاں پہ آ گئی جہاں حضرت نوح نے کہا تھا اللہ عذاب تو آیا ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا گھر ہے، اور تو نے کہا تھا تیرا گھر بچے گا، کہا انہ لیس من آلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے۔ باپ نماز پڑھے، بیٹا نماز نہ پڑھے، قرآن کہتا ہے یہ باپ اولاد نہیں ہے، باپ نماز پڑھے بیٹا نماز کی طرف نہ جائے، قرآن کہتا ہے یہ باپ بے اولاد ہے، باپ قرآن پڑھے اولاد قرآن نہ پڑھے، قرآن کہتا ہے یہ بے اولاد ہیں، باپ حج کرے اولاد جان بوجھ کے حج نہ کرے، قرآن کہتا ہے یہ باپ بے اولاد ہے، باپ جہاد کرے اولاد جہاد یہ بے اولاد ہے، باپ صدقہ دے، باپ زکوٰۃ دے، باپ دین پہ چلے، باپ امر بالمعروف کرے، باپ داڑھی رکھے، باپ ٹوپی پہنے، باپ پگڑی پہنے، باپ امامہ پہنے، باپ سفید لباس پہنے، باپ داڑھی رکھے، باپ سب کچھ کرے، بیٹا داڑھی سے دور ہو، نماز سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، جہاد سے دور ہو، ہجرت سے دور ہو، صدقے سے دور ہو، زکوٰۃ سے دور ہو، اللہ کے ڈر سے دور ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں، تم بے اولاد ہو، انہو عمل غیر صالح، یہ برائی پہ ہے تم اچھائی پہ ہو، یہ جنت کی طرف تم جنت کی طرف، یہ جہنم کی طرف تم رب کی طرف، یہ شیطان کی طرف، یہ بیٹا نہیں ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ جس کا بیٹا نمازی ہو وہ اس کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا قاری ہو وہ اس کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا مجاہد ہو وہ اس کا بیٹا۔ چوتھی نسبت، حضرت حسین حضور کے صحابی ہیں، یہ نسبت پوری نسبتوں سے اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین نواسے بھی ہیں، حضرت حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ 3 رشتہ داریاں ہیں، تینوں رشتہ داریوں کے بنیاد پر حسین کو جنت نہیں ملی، چوتھا درجہ صحابیت کا ملا۔ حضرت حسین نے جب آقا کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کر لی، اس وقت حضرت حسین پر جبرائیل امین نے اتر کر کہا حسن بھی جنت کا سردار ہے، حسین بھی جنت کا سردار ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ حضرت علی کے بیٹے، علی جنت میں ہیں، ابو طالب والد ہے وہ جہنم میں ہے۔ یہ نظام ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر جنتیں نصیب نہیں ہوتی۔ اما فاطمہ کو بلا کر کہا بیٹی
جو مانگنا چاہے مانگ لے، خدا کی قسم میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، لیکن آخرت کے اندر محمد رسول اللہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آج رشتہ داریوں کی بنیاد پہ جنت کہاں سے ملتی؟ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ ہمارے پورے خاندان کے پیر ہیں، انہوں نے ہمارا ٹکٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، ہماری جنت بن گئی۔ جاہلیت اس پر جماعتیں بن گئی، تنظیمیں بن گئی، پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو جنت لو، پیروں کی لبیک پہ لبیک کہو جنت لو، پیروں کا کہا مانو جنت لے لو، پیروں کی صحبت میں آ جاؤ جنت ملے گی، پیروں کو اچھا کہہ دو جنت ملے گی۔ میرے نبی سے بڑا پیر کوئی نہیں، پیاری بیٹی سے بڑی مریدری بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جو چاہتی ہے لے لے، فاطمہ جو مانگتی ہے مانگ لے، لیکن تیرا عمل تجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ میں پیر ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں، مگر دیکھ میرا سکا چچا جہنم میں چلا گیا، سکا چچا چلا گیا، کوئی رشتہ داری کی بنیاد نہیں۔ حضرت حسین کو صحابیت کا شرف ملا، جنت کی سرداری ملی، صحابیت کا شرف ملا، جنت کی قیادت ملی، صحابیت کا شرف ملا، حضور نے چومنا شروع کر دیا، صحابیت کا شرف ملا۔ میرے نبی علیہ السلام کو خواب دکھا دیا گیا، کربلا کی زمین پر آپ کے نواسے کا خون بہ رہا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے آقا پریشان ہیں، بال ادھر ادھر ہو گئے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے نواسے کو کربلا کی زمین پہ شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کو بلا کر کہا علی میں نے دیکھا ہے تیرے بیٹے کو میرے نواسے کو بدبخت شہید کریں گے، اگر چاہتا ہے میرے ہاتھ کو سونگ لے، تجھے کربلا میں شہادت حسین کی مٹی کی خوشبو اللہ سے لائے گا۔ علی کہتے ہیں میں نے وہ ہاتھ سونگا، مجھے کربلا کی وہ مٹی کی خوشبو آ گئی۔ یہ صحابہ تھے جو اللہ سے کہتے اللہ میرے نواسے کو بچا، اللہ میرے بچے کو بچا۔ اللہ رسول اللہ کا خواب جھوٹا نہیں، سچا ہے۔ پتا ہے کربلا میں حسین جائے گا، حسن شہید ہوں گے، حضرت علی شہید ہوں گے، آپ نے سب کو بتا دیا تھا، لیکن حسین نے یہ نہیں کہا نانا مجھے بچا لے، حسن نے نہیں کہا نانا مجھے بچا لے، علی نے نہیں کہا اے میرے سسر، اے میرے نبی، اے میرے امام مجھے بچاؤ، میں شہادت نہیں چاہتا، دنیا کے مکان میں تعمیرات میں رہنا مجھے پسند ہے، مرنا نہیں، شہید نہیں ہونا۔ پتا تھا ان کو شہادت ملنی ہے مگر تیار ہیں۔ آج صحابہ کی قربانیوں کو نظر انداز کر کر ان پہ لان تان کر کر یہ ثابت کرنا کہ ان میں اخلاص نہیں تھا، اگر اخلاص نہیں تھا حسین کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ مجھے پیار کرتے ہیں، رب سے کہہ دینا کہ میری شہادت کو منسوخ کر دیا جائے، کربلا کو ختم کر دیا جائے۔ حضور کو بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، اس دن حضرت حسین کو شہادت ملے گی، یہ امام دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ صحابہ کو موت سے ڈر نہیں تھا، صحابہ تو جنت کے متلاشی تھے، صحابہ کو دنیا کے کارخانوں کی فکر نہیں تھی، صحابہ تو اللہ رب العزت کے انسانوں میں وہ انسان تھے جو صرف جنت کے متلاشی۔ 73 مجاہد اس کربلا میں شہید ہوتے ہیں، قیادت امام حسین کرتے ہیں۔ کوفہ والے بدبخت حضرت حسین کو خط لکھ کر کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، امامت آپ کو دیں گے، قیادت آپ کو دیں گے، سیادت آپ کو دیں گے، خطیب آپ ہوں گے، مقتدی ہم ہوں گے، مرید ہم ہوں گے، پیر آپ ہوں گے۔ خط لکھ دیے گئے، 12,000 کے بورے آپ کے ہاتھوں میں پہنچے۔ تاریخ میں 12,000 خط لکھنا نبی کے نواسے کی طرف۔ علماء لکھتے ہیں پتا تھا کہ حضرت حسین دنیا میں رہے گا، دین کا کام ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا دین، اس لیے اس کو مٹا دو سیاست کھیل کر۔ اس وقت سے یہ سیاست چلی آ رہی۔ آپ آ جائیں، یہاں پر یزید ہم پہ ظلم کرتا ہے، ابن زیاد ہم پہ ظلم کرتا ہے، ہم اس جگہ پہ رہنا پسند نہیں کرتے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے،
ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی نبی کا نام لینے نہیں دیتا، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہم آقا کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں مگر یزید ابن زیاد ہمیں چلنے نہیں دیتے، آپ تشریف لائیں، اپنے نانا کے دین کو ہمارے اوپر پیش کریں، کلمے کو پیش کریں، درود کو پیش کریں، جہاد کو پیش کریں، ہمارے امام بن جائیں، سیادت قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری بچے عورتیں تمام کے تمام آپ کے منتظر ہیں، آپ کی امامت ہمیں چاہیے، کوفہ میں آپ کا آنا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ یہ خط دن بدن حضرت حسین کے ہاتھوں میں آتے مبلغ ہیں، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، حجۃ الوداع میں میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا میں نے دین تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ کہا پہنچا بھی دیا، حق بھی ادا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ آج جو موجود ہیں کل والوں کو دین پہنچا دینا۔ وہ حدیث حضرت حسین کی آنکھوں میں گونج رہی تھی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا جہاں پہ دین نہیں وہاں دین پہنچاؤ، جہاں پہ نماز نہیں وہاں نماز پہنچاؤ، جہاں پہ ظلم ہے وہاں اس کو رفع کرو، جہاں پہ قیادت کی ضرورت ہے وہاں پہ جاؤ، جہاں پہ امامت کی ضرورت ہے وہاں پہ جاؤ۔ 12,000 خط کے بعد حضرت حسین نے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے ملک میں رخصت کر دیا۔ اگلی سیاست کوفیوں کی یہ تھی کہ جس وقت کوفہ میں مسلم بن عقیل داخل ہوئے دل جان سے بڑھ کر جھوٹا استقبال ان کا کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل یہ سمجھے کہ کوفہ والے واقعتاً حضرت حسین کے طلبگار ہیں۔ جھوٹا استقبال تھا، اور کوفہ میں ایک انسان بھی حضرت حسین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ سیاست تھی ایک۔ حضرت حسین کو پتا چلا کوفہ کی فضا بہت اچھی ہے۔ مسلم بن عقیل جب تقریر کرتے تھے کوفہ والے آپ کی مدح میں تعریف کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، مجموع کے مجمع فتح ہونے شروع ہو گئے۔ یزید کو پتا چل گیا کہ یہاں پر میری مقبولیت کم ہو رہی ہے، مسلم بن عقیل بڑھتا جا رہا ہے، مقبولیت میری کم ہو گئی ہے۔ ابن زیاد کو لایا گیا، گورنر بنا دیا گیا۔ کوفہ کا گورنر جب بن گیا، وہ ظالم تھا، وہ ڈاکو تھا، قاتل تھا ابن زیاد، اس کی وحشت دہشت پورے کوفہ کے اوپر جھوما کرتی تھی۔ جس وقت وہ یزید کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ وہ پہلی غلطی تھی جو یزید کے ہاتھ سے یہاں پہ ہوئی۔ ابن زیاد کو مسلط کیا گیا، اس نے اپنی تقریروں میں وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہٹ جاؤ ورنہ ماں کی عزت جائے گی، بیٹی کی عزت جائے گی، قتل کر دیے جاؤ گے، گھر ٹوٹ جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ یہ وہ تقریریں تھی جہاں پر 12,000 کوفی اپنے ایمان کو توڑ کر زمین پہ پھینک گئے اور حضرت حسین سے الگ تھلگ ہو کر رہے۔ مسلم بن عقیل جو آج ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتے ہیں، اگلے دن وہ اکیلے رہ گئے۔ حضرت ہانی کے گھر میں پناہ دی گئی، مگر جہاں پر ہزاروں کا لشکر تھا وہ انتقام لینا چاہتا تھا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ پہلی شہادت کوفہ کی بغاوت، کوفیوں کی بغاوت۔ حضرت حسین کو پتہ چل گیا، راستے کے اندر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، مگر یہ مرد کلندر میرے نبی کا نواسا، دین کی استقامت کی علامت، مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ لیے ہوئے میدانوں میں جب چلتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، کوفہ کے لوگ تو باغی ہو گئے ہیں، مگر یہ آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے کہا اب میں راستے میں آ چکا ہوں، پیچھے نہیں مڑ سکتا۔ پتا تھا میرے ساتھ عورتیں ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں، میں خود بھی ہوں، گھر سے جہاد کے لیے نہیں، گھر سے جنگ کے لیے نہیں، گھر سے صرف کوفہ والوں کے بلانے میں آئے تھے۔ راستہ میں شکل تبدیل ہو گئی اور جہاد بن گیا۔ جا سکتے تھے واپس، سامنے لشکر آ گیا۔ جمعوں کے خطبوں میں یہ کہانیاں مشکل سے سنوائی دیتی ہیں، وقت کے اختصار کی غرض سے۔ حضرت حسین جمعرات کے دن سامنے لشکر آیا، ابن زیاد قیادت کرتا ہے، عمر ابن سعد قیادت کرتا ہے، شمر ذی الجوشن قیادت کرتا ہے۔ حضرت حسین کو پتہ لگتا ہے کہ آج یہ لوگ آئے ہیں۔ آپ تلوار پر سر رکھ کر ہلکی سی اونگ میں تھے، جب اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ظالموں کا لشکر سامنے آ چکا ہے۔ فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ شب جمعہ تھا، رات تھی، وہ رات پکارنے والی تھی۔ اپنی بیٹیوں سے کہا، بچوں سے کہا، خاندان سے کہا رات کو رونا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جنت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے،
گھر صاف کرنا ہے، جان مال کی فکر نہیں، پوتے نواسے کی فکر نہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنی ہے۔ آج سے پہلے میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کی نوک پر آئے ہیں، حضرت حسن بھی شہادت پہ ہیں، حضرت حمزہ بھی شہادت لے گئے ہیں، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص شہادتوں کے مرتبوں میں فائز ہو چکے ہیں۔ آج ایک اور امام رسول اللہ کی امت میں سے جا رہا ہے۔ تلقین، مرنا ہے سب نے، موت اچھی ہو، جانا ہے سب نے، استقبال اچھا ہو، قبر میں جائیں تو قبر استقبال کرے سکی ماں سے بڑھ کر۔ ایک دفعہ قبر اگر یہ کہہ گئی مبارک ہو تیرا آنا، آجا میرے اندر، وہ جنت کا فرش بچھتا ہے، ریشمی لباس آتا ہے، کھڑکیاں کھلتی ہیں، جنت کا پرفیوم ملتا ہے، مردہ سو جاتا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ پوچھیں گے بتا کتنا عرصہ رہا ہے؟ وہ کہے گا میں عصر کے وقت آیا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا۔ ایمان کی موت یہ ہوتی، صحابہ کو پتا تھا کہ ادھر سے جانا ہے، جنت میں پہنچ جانا ہے، جنت کے فرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت حسین کے گھرانے میں مقابلے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو دائیں اور بائیں کھڑا کر دیا۔ حضرت عباس کو جھنڈا دے دیا گیا، ایک ان کا آدمی آتا، حضرت عباس سے مقابلہ ہوتا، مر جاتا، دوسرا آتا، مر جاتا، تیسرا آتا، مر جاتا۔ شمر نے کہا یہ تو سارے مرتے جائیں گے، ہم اکٹھے حملہ کرتے ہیں اس لشکر پر، یہاں تک کہ حضرت حسین کے بیٹے کو شہادت نصیب ہو گئی، تیر لگ گیا، چر گیا، علی اکبر دنیا سے وفات پا گیا۔ حضرت حسین اپنی باہوں میں لاش اٹھا کے اندر لاتے ہیں، گھر کی عورتوں کو وصیت کرتے ہیں صبر کرو، نوحہ نہیں کرنا۔ علی اصغر بھی آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی۔ حضرت حسین علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے علی اصغر کو میدان میں لے آتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں علی اصغر کو پانی چاہیے تھا، پانی نہیں پلانے آیا، پانی دینا ہوتا، پانی لے کر وہاں بھی دے سکتا تھا، مگر اس کو میدان میں لے کر آیا ہوں، اس کی جان تم نے لے لی، یہ چل نہیں سکتا تھا، یہ بچہ تھا، میں اپنی باہوں میں اس شہید کو اٹھا کے لے کے گیا، دوسرا بچہ بچ گیا ہے، اپنی باہوں میں اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں، لو اس کو بھی شہید کر دو، اپنی تمام آگ بجھا دو، میں رسول اکرم کا نواسا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، ہم حضور کی آل ہیں، حضور کی اولاد ہیں، ہمارے لیے جہنم تو کوئی نہیں ہے، ہمیں جنت ملنی ہے، آخرت کا سفر ملنا ہے، سارا ظلم ڈھاؤ، سارا ستم ڈھاؤ۔ تیر پار ہو گئے، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، 73 آدمیوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں پھینک کر چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ نہیں رکھا تھا کہ وہ ان کا کفن دفن کریں۔ بنو اسد کا قبیلہ آیا، میرے نبی کا خیر خواہ تھا، حضرت حسین کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، عطرت کو دیکھا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ پیشانی جس پر رسول اللہ نے ان کو چوما تھا آج کٹی ہوئی ہے، وہ گردن جس پہ میرے آقا نے بوسہ دیا تھا آج وہ کٹی ہوئی ہے، وہ کمر جس پہ حضرت حسین چڑھے تھے آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے، وہ حضرت حسین کی تمام چیزیں رسول اللہ جن کو اپنے دل سے لگاتے تھے، آسمان پر کہتے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر، آج وہ محبوب و معشوق اس دنیا کربلا کے اندر اللہ کو پیارا ہو چکا، خون کے فوارے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے بنو اسد کو بھیجا، ہر ایک کی لاش کو انہوں نے کفن کے اندر تبدیل کیا اور ان کی قبروں کو بنایا گیا۔ ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا جس وقت سر لایا گیا، اس بدبخت نے اپنی لاٹھی سے ادھر ادھر کریدنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ دیا اور کہا یہ کتنا حسین چہرہ ہے، کاش کہ یزید پہ بیعت کر لیتا، یہ چہرہ دنیا سے نہ جاتا۔ اللہ کی قسم یہ کربلا کا میدان جس وقت سج گیا بس گیا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس واقعے کا میرے نبی کو علم تھا، اس واقعے کا حضرت علی کو علم تھا، اس واقعے کا صحابہ کو علم تھا، اس واقعے کا حضرت حسین کو علم تھا۔ پھر یہ واقعہ سفر میں ہو سکتا تھا، ذی الحجہ میں ہو سکتا تھا، مگر سفر میں نہیں ہوا، ذی الحجہ میں نہیں ہوا، کسی اور مہینے میں نہیں ہوا، بلکہ محرم کی ابتدا میں ہوا ہے، محرم کے عاشورے میں ہوا ہے، اس لیے کہ اس محرم کے اندر پہلے بہت فضیلتیں تھی، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کو نبوت ملتی ہے، آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایوب کے صبر کو قبول کر کر جنت ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملتی ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ طور پر تورات ملتی ہے، سامری کو اس دن تباہ کر دیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل بنایا جاتا ہے، میرے نبی کو خاتم النبیین کا لقب عاشورے کو دیا جاتا ہے، قیامت کے بعد جنت سے پہلے
دنیا کے اندر قیامت کا دن عاشورے کا ہے. اس امت کو امت کا خطاب عاشورے کے دن نصیب ہوا. میرے نبی علیہ السلام کے نواسے کے جانے سے پہلے ایک نسبت تو یہ تھی نبی کا نواسا ہے، دوسری تھی حضرت علی کا بیٹا ہے، تیسری تھی حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، چوتھی تھی یہ صحابی ہے. مگر ان چار نسبتوں سے بڑھ کر دن وہ چنا گیا کہ جس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، دن وہ چنا گیا جس میں ابراہیم کو خلیل بنایا گیا، دن وہ چنا گیا جس میں ایوب کو جنت ملی، دن وہ چنا گیا جس میں موسیٰ کو نجات ملی، دن وہ چنا گیا جس میں تورات اتری، دن وہ چنا گیا جس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات دے گئے. اس کی شہادت کے لیے دن بڑا تھا، اس کی شہادت کے لیے وقت اچھا چننا تھا. ان کی شہادت کے لیے جمعہ کا دن منتخب ہوا، ان کی شہادت کے لیے جمعہ کے بعد کا وقت منتخب ہوا، ان کی شہادت کے لیے محرم کا دن متعین ہوا. اور یہ بتایا پوری دنیا میں شہداء بہت سے ہیں، مگر آج جو مظلومانہ شہادت حضرت سیدنا حسین کو کربلا کے میدان میں دی جاتی ہے، یہ ملعون بدبخت ظالم کردار کوفہ میں جس نے صاحب قرآن کے نواسے کو ڈھایا ہے، جس نے کلیجہ پھاڑ کر باہر پھینک دیا ہے، جس نے عورتوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے ہیں، یہ قیامت تک پیٹتا رہے گا، چیختا رہے گا، روتا رہے گا، اور کبھی زندگی کے اندر اس کے بڑے میں، گھر میں، خاندان میں کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا. آج مسلمان کربلا کے میدان میں آنسو بہاتا ہے. الحمدللہ آنسو کی حد تک ہم آنسو بہائیں گے، مگر چیخنا، چھریاں مارنا، پیٹ کو زخمی کرنا، کرائے کے لوگ لے کر سڑکوں پہ پھیل جانا، ایک دوسرے پہ ظلم و جبر کی کہانیاں ڈھانا، اس گھوڑے کو اپنا امام بنا لینا اور اس کے پیشاب کو پی لینا، شام غریباں کے حالوں میں بچیوں کو، بیواؤں کو، عورتوں کو لے جانا، رات کو لائٹیں بند کر کر ایک دوسرے سے بدفعلیاں کرنا، اور یہ نہ سمجھنا میری بہن کون ہے، ماں کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے بڑا نعوذ باللہ خنزیر کا لقب دے کر پوری دنیا کے صحابہ پر لعن طعن کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا. آپ کے غازی روڈ کے علاقہ میں ایک بدبخت نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عمر وہ ہے جس نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی اور ان کے حق کو غصب کیا تھا، اور وہ ان سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی اور ان کو مفلوج کر دیا تھا، اور ان کے اوپر نعوذ باللہ لعنت 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 یہ 3 لفظ لکھ کر موبائل میسج بھیجے، اور اس نے آگے کہا جو ان میسج کو آگے پھیلائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اس میدان میں یہ غلاظت ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں کہا یہ نعوذ باللہ اسلام کی سب سے بڑی گندی غلیظہ عورت ہے. حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کو قبر پہ نکال کر کوڑے ماریں گے اس بنیاد پر کہ ان سے وہ گناہ ہوا تھا. جب آیت تیمم نازل ہوئی منافقوں کے اوپر الزام تراشی لگ گئی کہ حضرت عائشہ سے نعوذ باللہ کسی بدبخت نے کوئی زیادتی کر دی. کربلا کا میدان حضرت حسین کی شہادت سے گیا، سج گیا، بس گیا، قرآن بلند ہو گیا، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں. صحابہ تو آئے اس لیے تھے کہ اپنی جانیں قربان کریں، قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، جہاد کر کر، ہجرت کر کر، نبی کو راضی کر کر. مگر وہ بدبخت رافضیت جنہوں نے صحابہ کے لہجے کو نہیں سمجھا، صحابہ کو دشمن سمجھا، جنہوں نے تمام چیزوں پہ ظلم کیا، آج وہ یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے عاشق ہیں. اور عاشق کیسے ہیں؟ روتے ہیں، رلاتے ہیں. پیاس حضرت حسین کو لگی تھی، وہ آپ کا صبر تھا. جنت میں صبر کرتے ہوئے جانے کی فضیلت کچھ اور ہے. آج مسلمان بھی سبیلیں لگا کر بیٹھ گیا. کیوں لگائی؟ کہ اہل تشیع نے سبیل لگا لی کہ حسین کو پانی نہیں ملا تھا ہم پانی پلاتے، اور پانی نہیں ملا تو خود بھوکے رہو، پیاسے رہو. حضرت عثمان کا پانی بند ہوا تھا 40 دن، حضرت حسین کا بند ہوا 22 دن. صحابہ میں تفریق کی ہے انہوں نے. حضرت عثمان کی شہادت کا آپ کو بھی پتہ نہیں، شاید مجھے بھی صحیح پتہ نہ ہو کیسے شہید ہوئے. کسی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے حضرت عثمان کیسے شہید ہوئے، یہ کہیں گے ہم نے سنا ہے کہ شہید ہوئے، یہ نہیں کہیں گے کہاں ہوئے، کیسے ہوئے، محاصرہ کیا ہوا. وہ بھی صحابی تھے
جن کو نبی نے 2 بیٹیاں عطا کی، ذوالحجہ کے مہینہ کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، ذوالنورین ان کو کہا گیا، 40 بیٹیاں ہوتی ساری عثمان کو دے جاتا، اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کر عثمان کو جنت کی بشارت دے دی، جہاد میں نہیں گیا، کہا جا اپنی بیوی کی خدمت کر، مجاہد کا ثواب ملے گا، غنیمت تجھے مل جائے گی، تو ان جہادوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس عثمان غنی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ سیدنا عمر فاروق یکم محرم کو شہادت مانگتے ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن پہ ان کے خون گرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امت کو سمجھنی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو ربیع الاول کے مہینہ میں اٹھایا گیا، حضرت عمر کو یکم محرم کو لیا گیا، حضرت حسین کو 10 محرم کو لیا گیا۔ آج امت یہ سمجھتی ہے کہ ہر چیز کے اندر صرف ذکر 10 محرم کا کیا جائے، باقی کسی چیز کا نہ کیا جائے۔ عاشورہ کا دن حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، 10 محرم کا دن حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا کے میدان سے چلا ہے، نہیں، حضرت آدم سے چلا ہے، ابراہیم سے چلا ہے، تمام نبیوں کے دنوں سے چلا ہے، اور ابتدائے کائنات اس دن ہوئی ہے، ستارے سورج اس دن بنائے گئے ہیں، قیامت بھی اس دن آئے گی۔ لیکن آج امت میں یہ بتا دیا گیا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں، لہذا ہم نے سڑکوں پہ نکل کر چیخنا ہے، قبروں کی مٹیاں الٹ پلٹ کرنی ہے۔ سوال یہ ہے وہ کیوں کرتے ہیں کہ جی اس دن آج تجدید ہو گئی ہے، اب یہ الٹ کریں گے تو قبر والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا، یہ سنت ہوتی، خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنی قبروں کی مٹی کی لپائی دوبارہ کرتے۔ یہ عشق 10 دن کا جو ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبر کو قبر کی حالت پہ رہنے دو، اوپر جو مرضی لگاؤ کچھ نہیں ہوتا، نیچے جو مردہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ لپائی کرو، سنگ مرمر لگاؤ، گلاب پھینکو، عرق پھینکو، ہیرے رکھ دو، جواہرات رکھ دو، موت رکھ دو، ساری دنیا کی چیزیں رکھ دو، قبر میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا پورے خزانے ایک مردے کی قبر پہ آ کے رکھ دے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ فرمایا پوری زمین کو فدیہ کر دو، پوری زمین کا سونا دے دو، ہیرے دے دو، جواہرات دے دو، کائنات دے دو، دنیا دے دو، آخرت سے پہلے سب کچھ دے دو، اللہ کو کہہ دو اس کے بدلے اللہ معاف کر۔ بہت بڑی بے حیائی کی بات۔ اللہ اتنا سستا ہے؟ کیا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، قبر پہ پوری کائنات کا سب کچھ لا کے رکھ دو، مردے کو کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن پڑھو ثواب ہے، نماز پڑھو ثواب ہے، ذکر کرو ثواب ہے، اذان دو ثواب ہے، درود پڑھو ثواب ہے، صدقہ کرو ثواب ہے، زکوٰۃ کرو ثواب ہے، چپ کر کے مانگو ثواب ہے، دعاؤں میں یاد کرو ثواب ہے۔ یہ سب کا سب بازاروں کے تاجروں نے اپنی منڈیوں کو بڑھانے کے لیے لکھ دیا ہے، کر کے گلاب ڈالو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی قبر پہ نہیں ڈالتے، پھول ہمارے نبی کی قبر پہ کوئی نہیں ڈالتا، چادر میرے نبی کی قبر پہ کوئی نہیں ڈالتا۔ اب ڈالنے نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ نبی نے خود نہیں ڈالنے دیا۔ ڈالنے نہیں دیتے، نبی نے نہیں ڈالنے دیا، اس لیے کہ وہ نور نبوت تھا، اس کو چادر کی، پھول کی، گلاب کی، عرق کی، خوشبو کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے سب کچھ کر کے چلا گیا، اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ ہم عمل کریں گے، ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے صدقے سے ہمارا عمل قبول ہو جائے گا اور نبی کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امت نے یہ حدیث تو پڑھ لی ہے نا، نبی کو سب سے بڑی جنت مل گئی ہے، وراثت مل گئی، چابی مل گئی، کنجی مل گئی۔ حضرت حسین کو جنت کی سرداری عطا ہو گئی۔ اب ان کے لیے رو کر یہ کہنا کہ جنت کیوں ملی ہے، دھاڑے مارنا، چھریاں مارنا، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے بغاوت کر کر حضرت حسین کو بلا کر وہاں راستے میں شہید کروایا تھا۔ آج بھی ان کی بغاوت کا نظریہ یہ ہے کہ جھوٹا روتے ہیں، جھوٹا روتے ہیں، اور یہ تکیہ کرتے ہیں، باہر سے روتے ہیں، اندر سے ہنستے ہیں۔ ان میں تکیہ ہے، باہر سے روتے ہیں، اندر سے ہنستے ہیں۔ حضرت حسین کو جو کچھ مرضی کہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی عقیدت نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کا کوئی جذبہ نہیں۔ وہ کیسا بدبخت ہوگا جس نے حضرت حسین پہ تیر چلایا ہوگا،
لوگ کہتے ہیں ابن زیاد کو برا نہ کہو، یزید کو اس لیے برا کہا جاتا ہے کہ اس نے ابن زیاد کو قوت کیوں عطا کی تھی۔ مسلم بن عقیل جب شہید ہوئے تھے تو یزید نے اس وقت کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ کربلا میں جس بدبخت کو میں بھیج رہا ہوں اسی نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے، یہ نظام اس کے سر پہ آتا ہے۔ آج مسلمان 10 محرم الحرام آتا ہے، فتویٰ آتا ہے کہ بیوی سے مباشرت جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اکرام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس سے بڑا اکرام تو وہ ہے جب میرے نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں 12 ربیع الاول۔ فرق سمجھیں، آج اہل تشیع امامت کو نبوت سے اونچا مانتا ہے، وہ کہتا ہے نبی نیچے ہے، امام اونچا ہے۔ حضور کی وفات پر بیوی سے مباشرت جائز، حضرت حسین کی شہادت پر کہتا ہے ناجائز۔ آج گوشت کھانا حرام قربانی کا، حضور کی وفات پر وہ جائز، آج ناجائز۔ آج قبر پہ مٹی ڈالنی ہے اس لیے کہ یہ مکرم محرم دن ہے، بہت محرم ہے، مگر رسول اللہ جس دن پیدا ہوئے پورے دنوں میں وہ دن سب سے اعلیٰ ہے، اور جس دن گئے ہیں وہ بھی اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس دن سب سے بڑی جنت میرے نبی کو عطا ہوئی۔ فرق سمجھیں، انہوں نے صحابہ کو الگ کیا، نبی کو الگ کیا، حسین کو الگ کیا، عمر کو الگ کیا، علی کو الگ کیا، ابو بکر کو الگ کیا۔ امت ایک تو بن گئی حسین کی امت، دوسری بن گئی ابو بکر کی امت، تیسری بن گئی عمر فاروق کی امت۔ امتوں کو صحابہ کے اندر ڈال کر انہوں نے الگ کر دیا، جبکہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت حسین نے شہادت کا سبق حضرت عمر سے سیکھا تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت عمر کی یادداشت سامنے تھی، جب حضرت عمر زمین پہ گرے تھے حضرت حسین اس نماز میں شریک تھے، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تھی، حضرت حسین مقتدیوں میں تھے۔ سب سے پہلے حضرت حسین نے حضرت عمر کو اٹھایا تھا، گھر میں لے جا کر 9 دن ان کا علاج کیا تھا۔ حضرت حسین کو پتا تھا کہ عمر نے کس طرح جان دی ہے، کس طرح شہادت دی ہے، کیسے استقامت دی ہے، نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، جان کو نہیں دیکھا، مال کو نہیں دیکھا، خلافت کو نہیں دیکھا، ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے سپرد کر کر لوگوں سے کہا دعا کرو، دوا کی ضرورت نہیں۔ شاگرد ہیں وہ، باپ سے بڑھ کر درجے دیتے ہیں۔ حضرت عمر کیا حضرت حسین سے عقیدت نہیں رکھتے تھے؟ آپ تو وہی تھے، جب غنیمت کا مال آیا آپ نے فرمایا ایک حصہ غنیمت کا حسین کو دیا جائے غنیمت سے، اور ایک حصہ میری طرف سے اس کو عطیتاً ہبتاً ہدیتاً دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ رسول اکرم کے نواسے۔ صحابہ میں تفریق نہ کرو، ابو بکر صدیق کو ان کا رتبہ دو، یہ ایمان بناؤ کہ پوری کائنات میں ہمارے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ ہے، دوسرے نمبر پر عمر فاروق، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، چوتھے نمبر پر حضرت علی، اور اس کے بعد پھر آگے چلو اہل بیت آل رسول۔ حضرت حسین کا جو رتبہ ہے وہ اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں ان کا نہیں ہو سکتا، حسن کا ہے وہ اس مقام پر کسی کا اور نہیں ہو سکتا۔ یہ رتبے دو، فرق پیدا کرو۔ باقی ہمارا عقیدہ ہے جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی ان کو برا کہا وہ کافر ہے، حضرت حسین کو برا کہا وہ کافر ہے۔ ان کے سر سے پاؤں تک حضور کی شکل تھی، شبیہ تھی، وہ ظالم تھے جنہوں نے رسول اللہ کی شکل میں ان 2 نواسوں کو شہید کر دیا۔ مگر رسومات کی طرف نہ جاؤ، پانی کی سبیل لگانا یہ طنز ہے، یہ دشمنی ہے۔ یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا، دیکھو ہمیں کھلا پانی مل گیا۔ یہ قیادت، سرداری، اپنے صحابہ کی فوج کو صحابی سمجھو، صحابہ سے ایمان حاصل کرو، صحابہ سے تمام چیزوں کا نمونہ حاصل کرو، صحابہ سے ہر چیز کا نظارہ دیکھو۔ صحابہ تھے تو سب کچھ تھا، صحابی نہیں۔ ایک صحابی کو ہٹاؤ، عبداللہ ابن مسعود کو، تو ساری نماز کا طریقہ ختم ہو جائے گا۔ ابی بن کعب کو ہٹا دو، قرآن کی قرات کا طریقہ آپ کو کسی جگہ سے نہیں مل سکے گا۔ حضرت عائشہ کو اگر ہٹاؤ گے عورتوں کے دینی مسائل آپ کو پتہ نہیں چلیں گے۔ حضرت فاطمہ کو ہٹاؤ گے پردے کے مسائل پتہ نہیں چلیں گے۔
حضرت عمر کو ہٹاؤ گے جہادی مسائل کا پتہ نہیں چلے گا، حضرت عثمان کو ہٹاؤ گے صحابت ختم ہو جائے گی، حضرت علی کو ہٹاؤ گے شجاعت ختم ہو جائے گی، حضرت ابو بکر صدیق کو ہٹاؤ گے تو اللہ کی قسم سخاوت و فیاضت بالکل ختم ہو جائے گی کہ جی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، بس ہیں حضرت علی ہیں، باقی کچھ نہیں، یہ لفظ ختم کر دو۔ ہم کسی صحابی کو نہیں مانتے، ہیں تو حسن ہیں یہ لفظ ختم کرو، ہیں تو حسین ہیں یہ لفظ ختم کرو۔ الفاظ یہ ہیں، پہلے نمبر پر ابو بکر ہیں جان قربان مال قربان، دوسرے پر عمر ہیں، تیسرے پہ عثمان ہیں، چوتھے پہ حضرت علی ہیں۔ حضرت حسن اپنے مقام پر دل سے جان سے بڑھ کر ہیں، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، ان کے پاؤں کی میل کے برابر بھی نہیں، ان کی جہاں پہ کربلا پہ خون گرا ہے ہمارا پورا خاندان قربان ہو جائیں اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کی قسم جس طرح نبی علیہ السلام کے جسم پر صحابہ فدا تھے، ہم حضرت حسین کے جسم پر فدا ہیں قربان ہیں، اس بات کو تسلیم کر کر ہر صحابی کو رتبہ اپنا دے دو۔ اب کیا کیا ہے؟ حضرت عمر کو گالی دے کر الگ کر دیا، حضرت عثمان کو گالی دے کر الگ کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے کر الگ کر دیا، صحابہ کو الگ کر دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ وہی جو تھی وہ رسول اللہ کی طرف نہیں آئی تھی، حضرت علی کی طرف آئی تھی۔ یہاں پر آ کر جوش میں مسلمان جب آتا ہے پھر اس پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ بھئی حضرت علی کا درجہ صحابیت کا ہے، حضور کا رسالت کا ہے، یہ کہنا کہ حضور کی طرف وہی آئی تھی نہیں آئی تھی، اور یہ کہتے ہیں حضرت علی کی طرف آئی تھی، جبرائیل بھول گئے۔ بھئی ایک دفعہ بھولے 23 سال میں کیا بھولتے رہے؟ پھر یہ کہتے ہیں قرآن کے 40 سپارے تھے، حضرت عائشہ کے صدیقہ کی بکری 10 سپارے کھا گئی، نعوذ باللہ، کیا وہ روٹی نہیں کھاتے تھے؟ اللہ کے بندو عجیب بات۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو امام ہوتا ہے اس کا درجہ نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے، یہاں پر بھی کفر ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صرف جنت میں ہے، باقی کوئی صحابی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نظام اہل تشیع نے من گھڑت بنا کر امت کو تفریق میں ڈال دیا۔ عشرہ محرم الحرام میں روزہ رکھو، میرے نبی نے فرمایا سال کے روزوں کا ثواب ہے، آپ کسی کو کھلاؤ، ایک پوری امت کو کھلانے کا ثواب ہے، کسی کو جوتا پہناؤ، جنت کے خلعے تمہیں پہنائے جائیں گے، کسی یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دو، ہر بال کے بدلہ میں تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی، اس دن عبادت کرو، لیلۃ القدر کی راتوں کا تمہیں ثواب نصیب ہوگا۔ یہ اپنے مقام پر فضیلت میرے نبی نے سنائی، اور اس وقت حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ فضیلت بتائی ہے حضرت حسین کی شہادت اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ 61 ہجری میں اللہ نے حضرت حسین کے خون کو قبول کیا۔ جس وقت آپ دنیا سے گئے 6 ماہ تک آسمان پہ سرخی رہی، پہاڑوں پہ گرمائش تھی، دنیا دائیں بائیں سے گزرتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا۔ بعض بزرگوں کو غیب سے آواز آئی تھی کہ آج 6 ماہ تک آسمان بھی اپنے آنسو بہا رہا ہے، پہاڑ بھی اپنے ہیٹ کو نکال رہے ہیں۔ غصہ ہے ان کے اندر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان بدبختوں نے بغاوت کی، جھوٹا کہہ کر ان کو بلا کر راستے میں ان کو شہید کر دیا، شہید کر کر ان کے سر کو ادھر ادھر کیا، اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام نے جو ان کے فضائل بیان کیے تھے، آج ان بدبختوں نے ان کے پر خچے اڑا دی۔ اب یہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا تجالسوہم، ان کی مجلس میں کوئی نہ بیٹھے، کھانا پینا، لینا دینا، کرائے پہ کچھ جگہ دینا، کرائے پہ جگہ لینا، معاملات کرنا، ان کے ساتھ شادیاں کرنا، یہ سب حرام۔ لا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ولا تواطئوہم، ان کو جگہ مت دو اور ان کے ساتھ دشمنی کرو، اس لیے کہ یہ نبی اور نبی کے صحابہ کے دشمن بن گئے۔ اور آج ان کے آنسو نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور ان میں سے خود اہل تشیع نہیں پیٹتا، کرائے پر عیسائی لے کر پٹواتے ہیں، کرائے کے بندے لے کے پٹواتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں۔ اگر پیٹنا جائز ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پیٹ کر قربان ہو جاتے،
پیٹنا جائز ہوتا حضرت عمر چیخ مار دیتے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نبی کو کوئی کہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر پیٹنا جائز ہوتا حضرت عمر آنسو بہا بہا کے دنیا سے چلے جاتے۔ جانور کے لیے پیٹنا جائز ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ ہمارے نبی کی وفات پر آپ کا گدھا چیخ چیخ کے مر گیا تھا، آپ کی اونٹنی آنسو بہا بہا کے مر گئی تھی، آپ کا ایک خچر تھا جو کنویں میں گر کے مر گیا تھا، ان کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے چیخنا جائز نہیں ہے۔ کس بات پہ چیختے ہیں؟ جنت کی سرداری حضرت حسین کو ملی، حضور کی سیٹ جنت میں اس کے ساتھ حضرت حسین کا فرش ہے، حضور کے گھر کے اندر حضرت حسین کو رہائش دی گئی۔ کیا فرمایا؟ علی تیرا گھر سامنے ہوگا، تیرے سامنے میرا گھر ہوگا، یہ بچے میری چادر میں ہیں، اس طرح جنت میں یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے اہل بیت جس کے متعلق میرے نبی نے ان کو جنتی بنا دیا۔ اب چیختے کس بات پر ہے، پیٹتے کس بات پر ہے؟ یہ سزا اس بنیاد پر تھی کہ اللہ کی قسم جتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے اب قیامت تک تم چیختے رہو گے، پیٹتے رہو گے، اور اس پیٹنے پر بھی تمہیں جنت نہیں جہنم ڈبل ملے گی۔ پیٹنے پہ جہنم ملتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو چیخ کر بولا ہائے 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 جس نے کی، تو اس کا مردہ اس کی قبر میں جب ہوتا ہے اللہ جہنم کا ابلا ہوا پانی اس پہ ٹپکاتے ہیں۔ جب تک پیٹتے رہو گے پانی ابلتا رہے گا، پانی پڑتا رہے گا، پانی ڈلتا رہے گا۔ اس لیے محرم الحرام میں قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے، کھاؤ۔ اس دن کی فضیلت اگر ہے تو وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ بیویوں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنا جائز ہے۔ کسی قبر پہ لیپ کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہنا محرم کے اندر سال کے دن ہوتے ہیں، روحیں میرے گھروں میں آتی ہیں، صدقہ کرو، نیاز پڑھو، کھیر بانٹو، حلوہ بانٹو، وہ خوش ہوتی ہیں ورنہ ناراض ہوتی ہیں، یہ کھانے پینے کے سلسلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قبروں پہ لیپ کرو، جب قبر کی مٹی اکھڑے جا کے ٹھیک کر دو، جب قبر بیٹھ جائے اس کے اندر اور مٹی ڈال دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ محرم کا مسئلہ نہیں ہے، جس دن بھی ایسا ہو ایسا کر لو۔ قربانی کا گوشت حدیث میں حضور پہلے صحابہ سے فرماتے تھے نہ کھاؤ، سارا تقسیم کر دو۔ جب بیت المال بن گیا، صحابہ امیر ہو گئے، جہاد کے ذریعے غنیمتیں آ گئی، صحابہ میں وافر مقدار میں رزق آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 حصوں کے بارے میں فرمایا، غریب کو دو، رشتہ دار کو کھلاؤ، جو تمہارا ہے جب تک تم چاہو اس کو کھاؤ، چاہے پورا سال کھاؤ، اور اپنی بیویوں سے قرآن نے یہ کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جب بھی چاہو اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ۔ صرف اعتکاف کے اندر اپنی بیوی کے پاس، احرام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جانا جائز نہیں۔ ایام ماہواری میں، ایام نفاس میں اپنی بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جس وقت اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے حلال کے طریقے پر ہیں، سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج محرم الحرام کا دن 10 تاریخ 2 دن کے بعد آتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، صدقہ فی سبیل اللہ کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ میں سیٹ پر بیٹھوں 10 دیگیں پک جائیں، گیٹ میرے گھر کا کھلا ہو، ٹینٹ لگے ہوں، کیا جی میں خیرات کر رہا ہوں۔ خیرات یہ نہیں ہے، خیرات اللہ کے راستے میں جو چاہو خرچ کرو، مگر تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہ ہو، اس طرح خیرات کرو، اس طرح صدقے کرو۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ 10 محرم کو آپ صدقہ کر دیں، نماز چھوڑ دیں۔ حضرت حسین نے شہادت پائی، ایک رات لے لی، کیوں لی تھی؟ میں سجدہ کروں۔ یہ سجدہ اتنا لمبا تھا جو کائنات میں ان کا آخری سجدہ تھا۔ اس میں کیا مانگا تھا؟ اللہ کی قسم یہ میرا رب جانتا ہے۔ یہ سجدہ اس بات کی علامت تھی کہ آج محرم الحرام میں جو بے نمازی ہیں وہ نماز کی طرف آؤ۔ عشق حسین، بے نمازی ہیں نماز کی طرف آؤ، ظالم کے وکیل نہ بنو، ظالم کا ساتھ مت دو، ظالم کی گواہی مت دو، ظالم کی دوستی مت کرو۔ حضرت حسین بھی چاہتے تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، اپنے گھر والوں کو بچا لیتے، بچوں کو بچا لیتے، بیوی کو بچا لیتے، مگر نہیں فرمایا ظالم کے وکیل نہ بنو۔ وکیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی وکالت لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا؟
پتہ ہے یہ قاتل ہے، پتہ ہے یہ چور ہے، پتہ ہے یہ شرابی ہے، پتہ ہے یہ زانی ہے، پھر اس کے وکیل بنتے ہیں۔ اب سوال کرتے نہیں ہم وکیل ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ظالم کا ساتھ دینے والا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، پل صراط کی روشنی ابھی اس کے لیے منہدم ہو جائے۔ آج یہ سبق ہے، ظالم کے ساتھ نہیں چلنا، مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑنی، اپنی بچیوں کو قربان کرو دین پر، وقف کرو فی سبیل اللہ، اپنے بچوں کو قربان کرو دین پر، گھر کو، خاندان کو، مال کو، جاہ کو، گاڑیوں کو، عزتوں کو مت دیکھو۔ جہاں رسول اللہ کا دین تمہیں بلائے، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، چاہے وہ ہجرت کا میدان ہو، جاؤ، کود جاؤ، اس میں پڑ جاؤ اور اس پہ اپنی جانیں وقف کر دو۔ یہ حضرت حسین کا سبق ہے، صحابیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ قیامت کے دن یہ صحابہ تمہارے سفارشی ہوں گے۔ صحابی کا دشمن کبھی اس سے نکاح نہ کرنا، صحابی کا دشمن کبھی مجلس نہ دینا، صحابی کا دشمن کبھی لین دین نہ کرنا، صحابی کا دشمن جس محلے میں رہتا ہو اس محلے میں یا نہ رہنا نہ اس کو رہنے دینا۔ یہ ہے سبق۔ اس محرم الحرام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ صرف ہم کھائیں پکائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ظالم ان سے ہٹو، مظلوم بنو، مظلوم بن کر اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اللہ آپ کو ان صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ حسن کی، حسین کی زندگی کے اندر جو برکتیں ہیں آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو جوانوں کے سردار بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سارے جوان ہو کے جائیں گے، بوڑھا تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تو سب کے شفیع اللہ حسن کو، حسین کو اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اب 10 محرم الحرام بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ ان صحابہ کے عشق کے اندر اپنی جانیں، اپنے مال پیش کر کر اپنی عبادت کو تیز کرو، اپنے آپ کو کامل مسلمان بناؤ، صحابیت کا نقشہ اپنے چہروں پہ لے کر آؤ، اور یہ سمجھو کہ ان سے بڑی قیمتی جان ہماری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز کو اس کے حدود میں، دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔